السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں شریش ٹی وی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے زاویہ نعمان اعجاز۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے فنکار کی جو صرف اپنے نام کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی محنت اور ڈیڈیکیشن کی وجہ سے پہچان بن گیا۔ یہ کہانی ہے زاویہ نعمان اعجاز کی، جسے فینس محبت سے بادشاہ بھی کہتے ہیں۔ چیپٹر 1، بچپن اور فیملی بیک گراؤنڈ۔ زاویہ نعمان اعجاز کی پیدائش پاکستان کے ایک مشہور اور ٹیلنٹڈ گھرانے میں ہوئی۔ ان کے والد نعمان اعجاز پاکستان کے لیجنڈری ایکٹرز میں سے ایک ہیں۔ بچپن سے ہی زاویہ نے ایکٹنگ اور میڈیا انڈسٹری کو اپنے آس پاس دیکھا۔ ان کا بچپن عام بچوں جیسا نہیں تھا۔ سیٹ پر جانا، ایکٹرز کو پرفارم کرتے دیکھنا اور کیمرے کے پیچھے کی دنیا کو سمجھنا ان کی زندگی کا حصہ تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود ان کے والد نے انہیں کبھی بھی ایکٹنگ کے لیے فورس نہیں کیا۔ زاویہ بچپن میں تھوڑے شائع اور ریزرو تھے۔ انہیں اسپورٹس کا بھی شوق تھا اور وہ اپنی اسٹڈیز پر بھی فوکس کرتے تھے، لیکن کہیں نہ کہیں ان کے اندر ایک آرٹسٹ چھپا ہوا تھا جو وقت کے ساتھ سامنے آنا تھا۔ چیپٹر 2، تعلیم اور ارلی انٹرسٹ۔ زاویہ نے اپنی انیشیل ایجوکیشن پاکستان سے حاصل کی اور بعد میں ہائر اسٹڈیز کے لیے ابراڈ بھی گئے۔ انہوں نے بزنس اور میڈیا ریلیٹڈ فیلڈز میں انٹرسٹ لیا۔ یونیورسٹی کے دوران ان کا ایکسپوژر اور زیادہ بڑھ گیا۔ یہاں انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپلور کیا اور سمجھا کہ ان کا اصلی پیشن کیا ہے۔ ان کا انٹرسٹنگ ایکٹنگ کی طرف دھیرے دھیرے بڑھتا گیا، لیکن انہوں نے جلد بازی نہیں کی۔ وہ اپنے آپ کو تیار کرنا چاہتے تھے، اپنی پہچان خود بنانا چاہتے تھے، صرف اپنے والد کے نام پر نہیں۔ چیپٹر 3، ایکٹنگ کیریئر کا آغاز۔ زاویہ نعمان اعجاز نے اپنی ایکٹنگ کیریئر کا آغاز ڈرامہ انڈسٹری سے کیا۔ ان کا پہلا ڈرامہ قصہ مہربانوں کا تھا، جہاں انہوں نے اپنی ایکٹنگ اسکلز کا پہلا امپریشن دیا۔ شروع میں لوگوں نے انہیں صرف نعمان اعجاز کا بیٹا سمجھا، لیکن دھیرے دھیرے زاویہ نے اپنی پرفارمنس سے سب کو امپریس کرنا شروع کیا۔ ان کی ایکٹنگ نیچرل تھی، ایکسپریشن کنٹرول تھے اور اسکرین پریزنس اسٹرانگ تھی۔ چیپٹر 4، اسٹرگل اور کرٹیسزم۔ ہر نئے ایکٹر کی طرح زاویہ کو بھی کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا۔ لوگوں نے ان کی ایکٹنگ کو کمپیئر کیا ان کے والد سے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ انہیں انڈسٹری میں صرف نیپوٹزم کی وجہ سے موقع ملا ہے، لیکن زاویہ نے کبھی بھی ان باتوں کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے ہر پروجیکٹ میں اپنی پرفارمنس بیٹر کرنے کی کوشش کی۔ وہ انٹرویوز میں بھی یہی کہتے نظر آئے کہ میں اپنی پہچان خود بنانا چاہتا ہوں۔ میں صرف نعمان اعجاز کا بیٹا نہیں بننا چاہتا، بلکہ زاویہ بننا چاہتا ہوں۔ چیپٹر 5، بریک تھرو پروجیکٹس۔ زاویہ کا کیریئر کا ٹرننگ پوائنٹ تب آیا جب انہوں نے کچھ اسٹرانگ رولز کیے جو آڈینس کو پسند آئے۔ ان کے ڈراماز میں ایموشنل ڈیپتھ اور ریئلسٹک ایکٹنگ نظر آتی ہے۔ انہوں نے رومانٹک، سیریس اور انٹینس رول سب ٹرائی کیے۔ ان کی کیمسٹری کو ایکٹرز کے ساتھ بھی اسٹرانگ ہوتی ہے، جو انہوں نے ایک کمپلیٹ پرفارمر بناتی ہے۔ چیپٹر 6، ڈرامہ غلام بادشاہ سندری۔ اب بات کرتے ہیں انہیں ایک امپورٹنٹ پروجیکٹ کی۔ غلام بادشاہ سندری۔ یہ ڈرامہ ایک یونیک کانسیپٹ پر بیسڈ ہے، جہاں پاور، ایموشنز اور ریلیشن شپس کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ یہ ڈرامے میں زاویہ نے بادشاہ کا کردار نبھایا، جو ایک اسٹرانگ، کمپلیکس اور لیئرڈ کیریکٹر ہے۔ ان کا رول ایک ایسے شخص کا ہے جو اپنی زندگی کے چیلنجز اور ایموشن اسٹرگل کو سامنا کرتا ہے۔ کبھی وہ پاورفل نظر آتا ہے، کبھی مجبور، اور کبھی دل سے ٹوٹ چکا ہے انسان۔ آڈینس نے ان کی پرفارمنس کو اپریشیٹ کیا، خاص کر ان کے ایموشنل سینز اور ڈائیلاگ ڈیلیوری کو۔ اس ڈرامے کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں صرف ایک لو اسٹوری نہیں تھی، بلکہ سوشل ایشوز اور ہیومن ایموشنز کا گہرا انالائسس بھی تھا۔ زاویہ نے اس رول کے لیے کافی محنت کی۔ انہوں نے اپنے ایکسپریشن اور باڈی لینگویج پر کام کیا تاکہ کیریکٹر ریئل لگے۔ چیپٹر 7، ایکٹنگ اسٹائل اور پرسنالٹی۔ زاویہ نعمان اعجاز کی ایکٹنگ اسٹائل سمپل اور نیچرل ہے۔ وہ اوور ایکٹنگ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے کیریکٹر کو ریئل رکھتے ہیں۔ ان کی پرسنالٹی آف اسکرین بھی کام اور کمپوزڈ ہے۔ وہ زیادہ کنٹروورسیل باتوں میں نہیں پڑتے اور اپنے کام پر فوکس رکھتے ہیں۔ ان کے فینس انہیں ان کی سمپلسٹی اور گراؤنڈڈ نیچر کی وجہ سے پسند کرتے ہیں۔ چیپٹر 8، سوشل میڈیا اور فین فالوئنگ۔ آج کے ڈیجیٹل ایرا میں زاویہ سوشل میڈیا پر بھی ایکٹیو ہے۔ وہ اپنے فینس کے ساتھ اپنی لائف کے مومنٹ شیئر کرتے ہیں۔ ان کی فین فالوئنگ دن بدن بڑھ رہی ہے، خاص کر ینگ آڈینس انہیں کافی پسند کرتی ہے۔
فینس انہیں بادشاہ کے نام سے بھی بلاتے ہیں، جو ان کے اسٹرانگ اسکرین امیج کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ چیپٹر 9 فیوچر پلانس اور ایمبیشنز۔ زاویئر کا گول صرف ڈراماز تک لمیٹڈ نہیں ہے، وہ اپنے فیوچر میں فلمز اور انٹرنیشنل پروجیکٹس میں بھی کام کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ ہر رول کو چیلنج کے طور پر لیتے ہیں اور ہر پروجیکٹ سے کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اپنی ایکٹنگ اسکلز کو اور امپروو کرنا چاہتے ہیں اور اب پاکستانی انڈسٹری کو گلوبل لیول پر ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہیں۔ چیپٹر 10 پرسنل لائف۔ زاویئر اپنی پرسنل لائف کو پرائیویٹ رکھنا پسند کرتے ہیں۔ وہ اپنی فیملی کے کافی کلوز ہیں اور اپنے والد کے اپنا مینٹور مانتے ہیں۔ ان کا لائف اسٹائل سمپل ہے اور وہ زیادہ شو آف پسند نہیں کرتے۔ کنکلوژن۔ زاویئر نعمان اعجاز کی کہانی صرف ایک اسٹار کی کہانی نہیں بلکہ ایک ایسے آرٹسٹ کی کہانی ہے جو پہچان خود بنانا چاہتا ہے، جو ہر دن بہتر بننے کی کوشش کرتا ہے اور جو اپنے ٹیلنٹ سے دنیا کو امپریس کر رہا ہے۔ یہ سفر ابھی شروع ہوا ہے اور آگے اور بھی کامیابی اس بادشاہ کا انتظار کر رہی ہیں۔